الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الوارثون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. بیٹھنے کی آپ حضرات کی جو ترتیب روز اول سے قائم ہے، آپ حضرات الحمدللہ اسی پر قائم ہیں. کتنے بار یہ بات آپ سے گزارشاً عرض کی گئی ہے کہ مسجد میں جب آپ آ جائیں تو بیٹھنے کی ترتیب اپنی صحیح کریں. بلا وجہ تھوڑی سی سہولت کے لیے آپ زیادہ ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں اور مسجد کے ادب کے بھی خلاف ہوتا ہے. بار بار یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ جو لوگ پہلے مسجد میں آ جائیں وہ پہلے کی صفوں کو پر کر کے بیٹھیں. ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو جلدی مسجد سے نکلنے کے لیے سائیڈ میں جگہ لیتے ہیں. کچھ بیچارے معذور ہیں صحت سے جسم سے، وہ کنارے بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے کنارے بیٹھنا ہی بہتر ہے. مثال کے طور پر جو بیٹھ کر نماز یا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ پاتے، کرسیوں کا استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بہتر طریقہ ہے کہ وہ کنارے ہی بیٹھیں. ان کے لیے بیچ اگلی صف میں آ کے بیٹھنا مناسب نہیں ہے. شریعت نے ہر آدمی کا خیال اور لحاظ کیا ہے. جو آدمی جس قسم کا ہو اس کے لیے شریعت نے ویسی سہولت نکالی ہے اور آسانی پیدا کی ہے. ہماری یہ شریعت بہت ہی آسان ہے، دشوار اور مشکل نہیں ہے.
حالات اور نوعیت کے اعتبار سے شریعت نے ساری چیزوں کی سہولت اور آسان نکال دی ہے تاکہ لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو جو بھائی بیچارے مجبور ہیں ان کے لیے تو سائڈ میں رہنا یہ بہتر ہے، جو معذور اور مجبور نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ اگلی صف میں جگہ لے کے بیٹھیں۔ پہلے آ جانے کے بعد بھی پیچھے لوگ بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا ان کی حکمت ہے۔ مجھ کو تو یہی سمجھ میں بات آتی ہے کہ جلدی نکلنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ مسجد میں جو جتنی دیر تک رہ جائے وہی اتنا خوش نصیب ہے۔ مسجد میں دیر تک جس کا وقت لگ جائے وہ اچھا ہے، اور مسجد سے جتنا جلدی جو نکل جائے وہ ان کے لیے بہت ہی غیر مناسب ہے۔ آپ حضرات سے پھر مؤدبانہ عرض ہے، گزارش ہے کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں آگے کی جگہ خالی ہیں، جلدی جلدی آگے آ جائیں، اور آج نہیں آئے بلکہ ہمیشہ اس کا لحاظ اور خیال رکھیں کہ جیسے ترتیب کے ساتھ آتے جائیں مسجد میں آگے بیٹھتے جائیں۔ حدیث پاک میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی ہے، آج پھر سن لیجئے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ پہلی صف میں بیٹھتے ہیں ان کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ قربانی کے لیے ہم لوگ جان دیتے ہیں، یہاں بغیر جانور ذبح کیے ہوئے ہی ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے ان لوگوں کو جو پہلی صفوں میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ دوسری صف میں جو لوگ آ کے بیٹھتے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں ایک گائے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تیسری صف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں اللہ کے راستے میں ایک خصی قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ چوتھی صف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں ایک مرغی قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور پانچویں صف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں اس کو انڈا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے ثواب میں کمی آتی چلی جاتی ہے، اور جو بالکل پیچھے ہوتے ہیں وہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اس لیے آگے پہلے آنا بھی چاہیے، اور جگہ مل جائے تو آگے کی صف میں بیٹھنا چاہیے، بیچ میں جگہ خالی نہیں رکھنی چاہیے۔ ابھی بھی کچھ لوگ میری بات لگتا ہے سمجھ نہیں پا رہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ہم تو بالکل آسان لفظ میں بولتے ہیں کہ ان پڑھ آدمی بھی میری بات سمجھ جائے۔ آگے کی صفیں آپ حضرات اچھی طرح پر کیجئے، معلوم یہ ہو کہ آپ مسجد میں آئے ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ کوئی عذر ہے تو الگ چیز ہے، مجبوری ہے، اور مجبوری میں اس کو نہیں سمجھتا ہوں، پیچھے تو آپ بیٹھے ہی ہیں تو آگے آ کے بیٹھ جائیں تو مجبوری کیا ہے اس میں؟ اسی طرح سے بہت سے لوگ اس طرف بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں سائڈ میں، جو حصہ مسجد کا نہیں ہے، یہ دیوار کا ادھر کا جو حصہ ہے وہ خارج مسجد ہے، مسجد میں وہ نہیں ہے۔ ادھر کا حصہ بھی جو ہے وہ مسجد میں نہیں ہے،
پیچھے کا حصہ جو ہے وہ بھی مسجد میں نہیں ہے، یہ اوپر سائڈ کا جو حصہ ہے وہ بھی مسجد میں نہیں ہے۔ خالی مسجد کے کیمپس میں آ جانے سے وہ حصہ مسجد کا نہیں ہوتا ہے۔ مسجد کی حد وہیں تک ہوتی ہے جہاں سے نمازیوں کے نماز کا تعلق ہے، وہیں تک مسجد کی حد ہوتی ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں جب معتکف اعتکاف کرتا ہے تو اس حصے میں کرتا ہے، اس حصے میں نہیں کرتا، اس حصے میں نہیں کرتا، پیچھے نہیں کرتا، یہ اوپر والا حصہ اس میں نہیں کرتا۔ یہ مسجد جب ایسے نہیں بنی تھی تب اس حصے میں امام صاحب کا کمرہ بنا ہوا تھا نا بھائی؟ نہیں تھا؟ ہم اس وقت نہیں تھے لیکن مجھ کو علم ہے اس کا۔ تو بلا وجہ خارج مسجد نماز پڑھنے سے مسجد کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ اب ادھر سب لگا لیتے ہیں لوگ، 4 منزلہ مسجد ہے، پوری جگہیں خالی رہتی ہیں، ہر جگہ مسجد کے اندر نماز ہو سکتی ہے، لیکن ایک مزاج بنا ہوا ہے اپنی منمانی زندگی گزارنے کا، اس لیے آدمی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام تو سلیقہ مند مذہب ہے، اور جو مسلمان اسلام میں آ جاتا ہے اس کو بھی سلیقہ، طریقہ، ڈھنگ سیکھنا چاہیے زندگی گزارنے کا۔ گھر کی زندگی کیسے ہوگی، مسجد کی زندگی کیسے ہوگی، ہر چیز کو سیکھنا ہے اہل ایمان کو، تاکہ اس کا ہر عمل صحیح ہو اور ہر عمل پر اس کو کچھ مل سکے اللہ کی طرف سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ سے آپ حضرات اس کا خیال کریں گے، کوشش کریں پہلے آنے کی اور پہلے صف میں بیٹھنے کی۔ اللہ ہم سب کے عزم کو، ارادے کو قبول فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی انہی چند آیات کی تلاوت گزشتہ جمعہ میں کیا تھا، اور یہ عرض کیا تھا کہ اللہ جل شانہ نے ان آیات کریمہ میں مومن کی، ایمان والوں کی، مسلمانوں کی 7 صفتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان 7 چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ ان 7 چیزوں پر عمل کریں گے وہ جنت کے وارث ہوں گے۔ اس میں پہلی چیز کیا تھی جو گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا؟ اللہ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ مومن، وہ مسلمان، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کا تعلق اصل تو آخرت سے ہے، لیکن دنیا بھی اس میں داخل ہے۔ وہ ایمان والا یہاں بھی کامیاب جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کر کے نماز پڑھتے ہوں۔ یہ بات گزشتہ جمعہ کو میں نے عرض کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ خشوع کس چیز کا نام ہے، خشوع کسے کہا جاتا ہے۔ کسی کو یاد ہے؟ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ آئندہ جمعہ پوچھیں گے آپ سے،
خشوع کس کو کہتے ہیں میں بتایا تھا آئندہ جمعہ کو، اور یہ بھی کہا تھا کہ یاد کر کے آئیے گا۔ ایک آدمی نے بھی اگر یاد کر لیا تو کچھ بات بن جائے گی۔ حالانکہ یاد سب کو کرنا ہے۔ یاد یہ رمضان والا اعتکاف نہیں ہے کہ پورے محلے میں ایک آدمی کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ یہ یاد کرنا ایسے ہی ہے کہ سب کھائے تو سب کا پیٹ بھرے گا، ایک کھا لیا پوری مسجد کے مصلیوں کا پیٹ بھر جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، وہ مسلمان کامیاب ہو گئے آخرت کے اعتبار سے، اصل اور دنیا کے اعتبار سے بھی، جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کیا۔ اگر کسی کو یاد ہے تو بتائیے جلدی سے، نہیں تو پھر ہم آگے چلیں۔ آپ کو ایک چیز خالی یاد رہتی ہے، اکثر مصلیوں کو صرف ایک چیز یاد رہتی ہے، وہ بھی اپنے بارے میں نہیں، دوسرے کے بارے میں۔ اور جو چیز اپنے لیے یاد کرنی ہے وہ یاد نہیں رہتی، بتائیں کہ چھوڑ دیں۔ مصلیوں کو جو دوسرے کے بارے میں خالی یاد رہتی ہے، اپنے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے یاد کیجئے، وہ یاد نہیں ہوتی ہے، وہ بتا دیں کہ چھوڑ دیں۔ اب سوچ رہے پتہ نہیں کون سا پہاڑ لا کے گرا دیں گے۔ ہم کوئی پہاڑ نہیں گراتے ہیں، ہم آپ کو بچاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، میرا کام مارنا نہیں ہے، کسی پہ پہاڑ گرانا نہیں ہے، کسی پہ پہاڑ ٹوٹنے والا ہو تو میرا کام حتی الامکان کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ لیکن ابھی مشکل یہ ہے کہ جو بچائے اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف ہمارا دشمن ہے۔ کیا ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت اقدس مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی، بہت بڑے اللہ کے ولی، وہ کہتے تھے آج کل کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ بچانے والے کو، سمجھانے والے کو، نصیحت کرنے والے کو، اچھائی کی راہ دکھانے والے کو لوگ جلدی سننا نہیں چاہتے، اور اگر مجبوری میں سن بھی لیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مخالف اور دشمن ہے۔ کیا وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ناصحہ مت کن نصیحت دل مرا گھبرائے ہے۔ ناصحہ کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو، سمجھانے والے کو، بتانے والے کو، صحیح راستہ دکھانے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ناصحہ، ناصح۔ تو فرماتے تھے کہ آج کل لوگوں کا مزاج یہ ہے، وہ کہتے ہیں ناصحہ مت کر نصیحت دل مرا گھبرائے ہے۔ آپ جو اتنی بات بتاتے ہیں تو دل گھبراتا ہے، سننے کو نہیں چاہتا ہے، طبیعت چاہتی ہے کہ جلدی مسجد سے نکل جائے۔ کیا کریں؟ نہ رہیں گے نہ سنیں گے۔ ناصحہ مت کر نصیحت دل مرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ میں اسے سمجھوں ہوں دشمن
جو مجھے سمجھائے ہے۔ آج کل لوگوں کا مزاج یہاں کا نہیں، پورے عالم کا مزاج یہی ہے، اور آج سے نہیں ہے، روز اول سے ہے۔ کامیاب وہ آدمی ہے جو نصیحت کو قبول کرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بات میں آپ کو بتاتا ہوں مصلیوں کو، اور یہ کہتا ہوں کہ یاد کیجئے اس کو اور عمل کیجئے، اس پر کوشش نہیں ہوتی ہے، لیکن جو دوسرے کا عمل ہے اس پر میری کوشش بہت ہوتی ہے۔ اور یہ اس مسجد کا حال نہیں ہے، اور کلکتہ کا حال نہیں ہے، ہر جگہ کا حال یہی ہے۔ کہیے تو بتائیں، نہیں تو چھوڑ دیں۔ اب کوئی نہیں بول رہا ہے، پتہ نہیں کیا رکھ دیں گے لائے۔ ہم الگ سے کچھ نہیں رکھیں گے، جو آپ روز کرتے ہو وہی رکھیں گے۔ آپ کا جو عمل ہے وہی ہم رکھیں گے، ہم الگ سے کوئی بات نہیں رکھنے جا رہے ہیں۔ اب بتا دیجئے، بتائیں کہ نہیں بتائیں؟ آج سے اس کو چھوڑ دیجئے گا۔ اس میں نہ آپ کا پیسہ خرچ ہے، نہ اس میں آپ کا وقت الگ سے لگے گا، نہ آپ کو اس میں کچھ محنت کرنی ہے۔ آپ بلا وجہ ایک گناہ کرتے ہیں، جس گناہ سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی خرچ نہیں، کچھ نہیں آپ کا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم میں ہے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ میں بتا چکا ہوں آپ کو، قرآن کی سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اب سب چھوڑ دو، اب نہانا بھی نہیں ہوگا، کھانا بھی نہیں ہوگا، بیوی بچوں کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا ہوگا، کتابیں بھی نہیں پڑھنی ہوگی، دکان دوری بھی نہیں کرنی ہوگی، تجارت نہیں کرنی ہوگی۔ وذروا البیع، خاص طور سے تاجر لوگوں کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ تجارت بالکل بند کر دو جمعہ کی اذان کے بعد۔ اب تمہارا وقت وہاں نہیں لگنے پائے، کہاں لگے گا وقت؟ اب اذان کے بعد مسجد کی تیاری میں چل پڑو، فسعو، چلو وہاں سے، اب جلدی رکنے کی اجازت نہیں ہے، اب گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ لوگ بتاؤ، اس پر عمل ہے آپ لوگوں کا؟ کیوں بھائی نہیں ہے؟ یہ آپ کو کرنا ہے، لیکن آپ کا عمل اس پر نہیں ہے۔ جو دوسرے کو کرنا ہے اس پر آپ کی نگاہ بہت ہے۔ جو کام دوسرے کا ہے اس پر آپ کی نگاہ ہمیشہ مسجد میں رہتی ہے، اپنے کام پہ آپ کی نگاہ نہیں رہتی ہے۔ وہ دوسرا کام کیا ہے؟ آپ کی نگاہ مسجد کے امام پر پوری رہتی ہے۔ یہی پہاڑ ہم گرانے جا رہے تھے، کیا کرنا ہے؟ اب آپ کہیں گے بھائی امام پر نگاہ نہیں رہے گی تو کس پر رہے گی؟ وہ ہمارے قائد ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، ہماری نگاہ ان پر رہتی ہے تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو، ان کو کوئی ایذا نہیں پہنچے، ان کو کھانا وقت پہ ملے، ان کو کپڑا وقت پہ ملے۔ ہم تو ان کی سہولت کے نگاہ لیے اس کی نگاہ رکھتے ہیں۔ نہیں، آپ ان چیزوں پہ نگاہ تو رکھتے ہی نہیں، جہاں نہیں رکھنا چاہیے وہاں رکھتے ہیں۔ آپ اگر خدا نخواستہ مسجد پہلے چلے آئے
اور امام 1 منٹ دیر سے آیا، کیا کیا؟ جہاں ادھر سے گھنٹی بجتی ہے ٹائم، تو ہماری نگاہ ہوتی ہے آئیں پر، کیا؟ اور یہ اس مسجد کا حال نہیں ہے، جتنی مسجدیں ہیں ساری مسجدوں کا حال یہی ہے۔ 1 منٹ اگر کسی وقت امام نے تاخیر کر دی کسی عذر کی وجہ سے، تو کوئی اس گھڑی کو دیکھتا ہے، کوئی اس گھڑی کو دیکھتا ہے، کوئی اپنی گھڑی کو دیکھتا ہے۔ اس پر عمل ہے کہ نہیں آپ لوگوں کا؟ ارے نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے کہا جمعہ کی اذان ہو جائے مسجد دوڑو، اس پر نگاہ نہیں ہے۔ امام کسی وجہ سے 5 وقت کی نماز میں یا 5 دن کی نماز میں یا 1 ہفتے کی نماز میں ایک نماز میں کسی وقت 1 منٹ تاخیر اس کو ہو گئی، تو آپ سب دائیں بائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں کر دیتے؟ اب سوچ رہے ہیں تو بہت بڑا پہاڑ ہے کیا؟ اور یہی وہ لوگ، یہ لوگ خاص طور سے وہ لوگ کرتے ہیں جو مسجد میں پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا آگے۔ اس سے پرہیز کیجئے، کیا کیجئے؟ گھنٹی بجے کچھ بھی ہو جائے، اگر کبھی کسی امام نے 1 منٹ کسی معقول وجہ سے تاخیر کر دی، تو آپ کو کہاں دیکھنا ہے؟ کہاں آپ کو دیکھنا ہے؟ لگتا ہے ہم کو گیتا پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے۔ ارے کہاں دیکھنا ہے آپ کو؟ گھڑی، کوئی ادھر گھڑی دیکھیے، کوئی امام کا حجرہ دیکھیے ادھر، کسی کو یہاں وہاں نہیں دیکھنا ہے۔ مسجد میں سکون اور وقار کے ساتھ بیٹھیے، کچھ نہیں کر سکتے تو درود شریف پڑھیے، سبحان اللہ پڑھیے، الحمدللہ پڑھیے۔ یہ سبحان اللہ الحمدللہ آپ کو ثواب دلائے گا، اور تاکیدی طور پر گھڑیوں کا دیکھنا اور کمروں کا دیکھنا یہ کبھی کبھی گناہ کا سبب آپ کو بنا دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات آئندہ سے گریز کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد تشریف لائے، مصلی پر آقا کھڑے ہو گئے، تکبیر بھی کہی جا چکی، اللہ کے محبوب پیغمبر مصلی سے پھر باہر چلے گئے، حجرہ مبارکہ اپنا تشریف لے گئے جہاں آپ تشریف فرما ہوتے تھے۔ ظاہر بات ہے حجرے میں جانے میں دیر ہوئی ہوگی، پھر آنے میں ٹائم لگا ہوگا۔ آنے کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر نے پھر سے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد سارے مصلی فارغ ہو گئے، کسی نے نہ ٹائم دیکھا، نہ گھڑی دیکھا، نہ کچھ کیا، سب اپنی جگہ پر ہیں۔ تو صحابہ کا یہ مزاج ہوتا تھا کہ جب کوئی نئی بات دیکھنے میں آتی اللہ کے محبوب پیغمبر سے، تو صحابہ خود سے فتویٰ نہیں پکڑتے تھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ صحابہ میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آج آپ سے ایک نیا عمل ہم لوگوں نے دیکھا جو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا ہاں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے بتایا کہ معاملہ کیا تھا۔
حضور نے فرمایا میرے پاس کچھ مال آیا تھا لوگوں میں صدقہ کرنے کے لیے، تو کچھ مال اکثر اس میں سے میں نے خرچ کر دیا تھا، اب کچھ بچا پڑا رہ گیا، دماغ سے بات نکل گئی، میں نماز پڑھانے کے لیے چلا۔ جب مصلی پہ میں آ گیا تو وہ مال مجھ کو یاد دلایا کہ مال میں پڑا ہوں، آپ نے ابھی خرچ نہیں کیا ہے۔ اس مال نے مجھ کو بے چین کر دیا۔ میں نے یہ سمجھا کہ جب تک وہ مال خرچ نہیں کروں گا وہ نماز میں بھی مجھ کو بے چین کرے گا، اس لیے میں آ کر میں مال کو خرچ کیا، پھر آ کے نماز میں نے پڑھایا۔ اس حدیث پاک سے دو بات معلوم ہوئی۔ اس عمل سے نبی کے دو بات معلوم ہوئی۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر نماز پڑھانے میں کچھ تاخیر ہو جائے کسی وجہ سے تو اس میں تاخیر کی جا سکتی ہے اور کسی کو دائیں بائیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جس کا تعلق اللہ سے جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کو اتنی ہی زیادہ بے چینی ہوتی ہے۔ ہم اور آپ نہ جانے کتنا کتنا لوگوں کا مال رکھے رہتے ہیں لیکن کبھی کچھ احساس نہیں ہوتا ہے۔ نبی کو مال بے چین کیے ہوئے ہے کہ جب تک وہ خرچ کرو گے نہیں سکون لینے دیں گے نہیں۔ نزدیک آرا بیس بود حیرانی، جو اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو بے چینی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ایسے کیسا ہو گیا، ایسے کیوں ہوا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج سے آپ لوگ خدا کے لیے گھڑی نہ دیکھا کیجیے، نماز کا وقت ہو جائے امام کو بھی چاہیے کہ وقت پر آئے نماز پڑھا دے، لیکن اس معاملے میں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام نبی ہے، کیا ہے یا فرشتہ ہے؟ دوسرے معاملے میں سمجھتے ہیں کہ امام سے زیادہ کم وقت کو ہے ہی نہیں، اس معاملے سمجھتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ ہے، 1 منٹ دیر کیسے کر دیا، اور یہاں سے باہر نکلیے تو اس سے گندا تو کوئی ہے ہی نہیں، وہیں یہیں تک والے ٹائم ہی دیکھنے تک یہ بات رہتی۔ مسجد جب آ جائیے تو سکون اختیار کیجیے۔ حدیث بارہا سنایا ہوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن جب مسجد میں آتا ہے تو اس کا دل مسجد میں ایسا لگتا ہے جیسا کہ مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے۔ مسجد کے مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے، پانی سے نکال دیا جائے تو مچھلی تڑفڑانے لگتی ہے کہ نہیں تڑفڑاتی ہے، بے چینی ہو جاتی ہے۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ جب مسجد آئے تو اس کا دل مسجد میں لگ جائے، مسجد میں اب دایاں بایاں دیکھنے کی گنجائش نہیں رہے۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق آدمی کی پہچان یہ ہے کہ جب مسجد میں آئے تو اس کا دل مسجد میں نہ لگے، دل گھبرائے مسجد میں، کتنا جلدی یہاں سے بھاگیں، کتنا جلدی بھاگیں، جیسے پرندہ اور چڑیا کا دل پنجرے میں گھبراتا ہے،
کسی پرندہ کو پکڑ کے پنجرے میں بند کر دیا جائے تو وہاں اس کا دل لگتا ہے کہ گھبراتا ہے؟ بے چینی کی کیفیت رہتی ہے کہ کوئی بھی اس کا دروازہ کھول دے اور میں نکل کے یہاں سے بھاگ جاؤں۔ جس طرح سے پرندے کا دل پنجرے کے اندر بے چین ہوتا ہے، ویسے ہی منافق کا دل مسجد میں بے چین ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ تھرمامیٹر دیا ہے، ایمان کی علامت اسے بتایا ہے اور نفاق کی علامت اسے بتایا ہے۔ اپنے آپ کو مومن وہ سمجھے جس کا دل مسجد میں جتنا لگے وہ سمجھے اتنا ہی زیادہ ایمان اس کا ٹھوس ہے، اور مسجد میں جتنا دل اس کا گھبرائے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمان اس کا بالکل مزمحل کمزور ہے، پھس پھسا ہے، نفاق اس کے دل میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ایمان والا بنائے، نفاق سے ہم سب کے دلوں کو پاک فرمائے۔ دو چیزوں کا خیال آئندہ سے آپ حضرات کریں گے، اس کے لیے اتنی بات بتائی گئی۔ نمبر 1، آئندہ جمعہ سے اذان کے بعد آپ فوراً مسجد کی تیاری کر لیں اور آگے کی صفوں میں آ کر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ جو جتنا زیادہ آگے بیٹھے گا ثواب سے اتنا ہی مالا مال ہوگا۔ جو لوگ معذورین ہیں، کرسی والے ہیں، وہ بیچارے اپنے سائٹ پہلے ہی لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو تکلیف نہیں ہو اور ان کو بھی تکلیف نہیں ہو، ان کے لیے اس کی گنجائش ہے۔ باقی لوگ بیچ کی جگہ خالی چھوڑ کر اور پیچھے بیٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ آج سے آپ کسی وقت اگر امام کی 1 منٹ تاخیر ہو گئی تو گھڑی دیکھنے کی کوشش نہ کریں، سکون کے ساتھ بیٹھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور یہ سمجھیں کہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی بشر ہے، جیسے میں انسان ہوں وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ جیسے ہم ہر جمعہ کو خطبہ کے وقت پہنچتے ہیں، اگر کسی وجہ سے 1 منٹ اس کی تاخیر ہو گئی، ایک مولانا فرمانے لگے کہ مصلیوں کا حال یہ ہے کہ کسی وقت اگر امام نے 1 منٹ دیر کر دیا تو ایسے لوگ اس کو دیکھتے ہیں جیسے کسی عورت پر نگاہ ڈال رہے ہیں۔ کس پر؟ 1 منٹ اگر کسی وقت امام کی تاخیر ہو گئی، اب اس پر ایسے لوگ ڈالتے ہیں نگاہ جیسے کسی حسین عورت پر ڈال رہے ہیں۔ ہاں، خوب ایکٹنگ کر کے دیکھتے جیسے کوئی حسین عورت پر نگاہ ڈال۔ میں نے کہا مولانا وہاں اس کا تو ایک حد تک وقتی طور پر صحیح ہے، حسین جمیل عورت پر کوئی نگاہ اس طرح سے ڈالتا ہے تو اس کی محبت میں ڈالتا ہے۔ کس میں ڈالتا ہے؟ کہ کسی صورت سے یہ مل جائے، ہاتھ آ جائے، میرے قریب آ جائے، محبت کی نگاہ ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا؟ لیکن جب امام پہ ایسے گھرتے ہیں لوگ تو محبت کی نگاہ ڈالتے ہیں، ہاں تو نفرت کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ اللہ اللہ، سمجھیے ہنسنے کی چیز نہیں ہے، رونے کی چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح ایک نیک صالح بنا دے، صحیح سوچنے کا، صحیح افکار کا، صحیح خیال کا مالک بنا دے۔ بہرحال اتنی بات اس پر چلی تھی کہ میں جو کہتا ہوں کہ آپ یاد کر کے آئیے تو آپ یاد کرتے نہیں، اسی پر اتنی باتیں ساری ہو گئیں اور وقت بھی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے 7 چیزیں جس مومن کے اندر ہوں گی وہ جنت کا وارث ہوگا۔ اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اگلے جمعہ کو ہم نے بیان کیا تھا، ہم آج بھی وہیں تک رہ گئے، آگے نہیں بڑھ پائے۔ وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں۔ اسی پر بات چلی تھی کہ آپ یاد نہیں کیے تو ہم کو اتنا بولنا پڑا۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں خشوع والے لوگ کامیاب ہو گئے، ان کی آخرت سنور گئی، جنت کے حقدار ہو گئے، جنت لڑ کے لینے والے ہو گئے۔ کون؟ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں۔ خشوع کہتے ہیں دل کے سکون اور اطمینان کو، اور جسم کے تمام اعضاء اور جوارح کو، ان دونوں کے سکون اور اطمینان کا نام کیا ہے؟ خشوع۔ جب نماز میں آ گئے تو دل اللہ کے ماسوا سے کٹ گیا، اب صرف ہم ہیں، میرا رب ہے اور میری نماز ہے، اب کسی کی گنجائش یہاں نہیں ہے میرے دل میں۔ اب دل میرا مطمئن ہو گیا، اس در میں آ کر رب سے میرا دل جڑ گیا، اب سب سے کٹ گیا، تعلق اللہ سے قائم ہو گیا، میرا دل مطمئن ہو گیا، سکون اس کو مل گیا۔ اسی کا نام کیا ہے؟ خشوع۔ اور ظاہری جسم اعضاء، ہم نے بتایا تھا کہ جب نماز میں آ جائے آدمی تو ظاہری اعتبار سے بھی دائیں بائیں نہ کرے، نماز پڑھتے ہوئے ادھر سے کسی کو ایسے نہ دیکھے، ایسے نہ دیکھے، 25 مرتبہ داڑھی نہ کھجلائے، اور کپڑا جو ہے 25 مرتبہ اوپر سے نیچے نہ کرے۔ یہ بتاتا ہے کہ تمہارے اندر کا خشوع کمزور ہو گیا ہے، تب یہ دائیں بائیں ہو رہا ہے۔ اگر اندر صحیح ہوتا تو اوپر سے بھی صحیح ہوتا۔ تو خشوع دل کے اطمینان کا نام اور اعضاء اور جوارح کے اطمینان کا نام ہے۔ خشوع اسی کو کہتے ہیں۔ نماز پڑھیں تو کوشش کریں کہ اسی انداز میں ہماری نماز ہو تاکہ کل لڑ کر اللہ سے جنت حاصل کر سکیں، اور لڑنے کی ضرورت ہوگی ہی نہیں، اللہ خود ہی کہتے ہیں وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ صفت ہم سب کی زندگیوں میں آ جائے۔ 7 چیزوں میں ایک عادت یہ ہے، باقی 6 ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصولی کرنے والے حضرت